آپ نے جے ٹی آر میڈیا میں مسئلہ بتایا کہ عورت بیان کرنے والے کو دیکھ سکتی ہے، اور آپ نے کہا کہ مسئلے کی روح سے یہ جائز ہے، جبکہ قرآن کریم میں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن آیت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور دلیل یہ کہ آپ نے حضرت عائشہ کو کھیل دکھانے کا بتایا تھا، ذرا تفصیل بتا دیں۔ مجھ سے کسی نے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس ہے نا، جامع رشید سے لائیو مسائل جاتے ہیں رات 9:15 سے 10:15، جے ٹی آر میڈیا ہاؤس فیس بک پہ بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے۔ اس پہ کسی نے پوچھا تھا کہ علماء کے جو ویڈیو بیانات آتے ہیں تو کیا خواتین ان کو دیکھ سکتی ہیں؟ اس پر میں نے دلائل سے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ تو اس پہ کسی نے اشکال کیا کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نظر کی بولو بھائی حفاظت کریں۔ تو یاد رکھو یہاں نظر کی حفاظت کا مطلب اپنے آپ کو یعنی بری نظر سے حفاظت ہے۔ کسی بھی مرد کی طرف عورت کا شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، تلذذ لذت کی نیت سے دیکھنا یہ حرام ہے۔ ایسی نظر سے اللہ نے حفاظت کا بولو بھائی حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھنے کے بعد فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو یہاں بھی نظر جھکانا فرض ہے۔ اس قسم کے خطرے سے حفاظت ہے اور دیکھنے کی ضرورت بھی ہے، بلا ضرورت کی بات نہیں ہو رہی، ضرورت بھی ہے، تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے، یہ خود حدیث سے ہی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا مسجد نبوی میں، وہ تیر اندازی کھیل رہے تھے۔ تو اگر عورت کے لیے ہر صورت میں مرد کو دیکھنا حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو دیکھنے بولو بھائی نہ دیتے۔ تو میں نے پورے مدلل اس پر وہ کلپ ریکارڈ کیا ہے، تو اس لیے یہ آیت اس کے منافی نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ذرہ برابر بھی کسی خاتون کو کسی مرد کو دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو رہا ہے، بجائے بیان سننے کے وہ جناب کہیں اور دماغ ان کا جا رہا ہے، تو ان کے لیے دیکھنا بالکل بھی جائز بولو بھائی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ ویڈیو مینیمائز کر دیا کریں، اور احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ نہ دیکھیں۔ جائز ہے نا، کوئی سنت یا مستحب تھوڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو حبشیوں کا وہ دکھا رہے تھے، ایک تو وہ حبشی تھے، کیا خیال ہے؟ تو ان کو دیکھ کے تو ویسے بھی فتنہ نہیں ہوتا۔ اچھا ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کہا کہ ان کو مت دیکھو، تو انہوں نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، فرمایا وہ نابینا تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو علماء نے اس کی جو تشریح کی حدیث کی وہ یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور حمیت تھی کہ آپ نے اپنی بیویوں کے لیے برداشت نہیں کیا کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھیں۔ تو اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو منع کر دے تو پھر عورت کو رکنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی مرد کو اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی کیوں دیکھ رہی ہے، اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں ٹیڑھا میڑا، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے پھر دیکھے ہی نہیں۔ ہر قسم کے خطرات ہوتے ہیں نا، تو شوہر اگر پابندی لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ خطرہ بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے حسین اور جمیل تھے، لیکن آپ کی بس غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا۔ لیکن وہی اسی نبی نے اپنی زوجہ کو حبشیوں کا کھیل بھی دکھایا ہے۔ تو کہیں مرد کو اگر اس پہ غیرت آتی ہے کہ بھئی نہیں دیکھے تو روک سکتا ہے، وہ تو کوئی جائز ہے، گنجائش ہے، فرض واجب یا مستحب یا ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی خاتون کو ذرہ برابر بھی اگر خطرہ ہے تو وہ نہ دیکھیں، بلکہ بعض دفعہ تو سننے سے بھی خطرہ ہوتا ہے، صرف دیکھنے سے نہیں ہوتا۔ میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں، ایک بڑے خطیب تھے، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، ہمارے حضرت کو کسی خاتون نے فون کیا، میں ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی ہوں۔ سارا دن ان خطیب، پنجاب کے خطیب تھے، ان کی تقریریں سنتی رہتی تھی خاتون سارا دن، وہ بڑے لہک کے بیان کرتے تھے نا، سریں لگاتے تھے، تو وہ کہیں کسی اور ہی دنیا میں پہنچی بھی وہ خاتون۔ تو حضرت نے پابندی لگا دی کہ آپ ان کے بیانات نہیں سنیں گی، حالانکہ وہ تو آڈیو بیان تھے نا، آڈیو۔ تو فتنے کا چاہے آڈیو میں اندیشہ ہو یا ویڈیو میں، آڈیو میں بھی ہوتا ہے اندیشہ لیکن کم ہوتا ہے، ویڈیو میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو پھر دیکھنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بھی افضل یہی ہے کہ مرد کی ویڈیو مینیمائز کر لی جائے اور صرف اس کی آڈیو پر اکتفا کیا جائے۔ ہاں اگر مرد بوڑھا ہے، جیسے بوڑھے علماء ہیں، تو ان کی ویڈیو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان میں فتنے کا اندیشہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ جوان آدمی کی ویڈیو دیکھنے میں بہرحال اندیشہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ جس جوان کا شادی کا ارادہ بھی ہو، اس میں تو اور خطرہ ہوگا نا، جس کا پتا ہو کہ خود چوتھی کی تلاش میں ہے، اس میں اور زیادہ اندیشہ ہے، تو اس میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود علماء یہ کہتے ہیں کہ تم کیوں ویڈیو بنا رہے ہو بھائی. مجھے تانے ملتے ہیں کہ بھئی تم, ایک تو میں الحمدللہ بڈھا نہیں ہوں, بوڑھا نہیں ہوں, دوسرا یہ کہ سب کو پتا ہے کہ میں شادیوں کا قائل بھی ہوں, تو مجھے کئی علماء نے منع کیا ہے کہ بھئی آپ تو فتنے میں ڈال رہے ہو لوگوں کو. تو میں کہتا ہوں کہ میں خود اپنی مرضی سے ویڈیو میں نہیں آیا, آئی بس مجھے بھی بڑے حضرات نہیں کہا ہے. تو میں کہتا ہوں جس کو فتنہ ہے تو وہ نہیں دیکھے نا. اب ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم میں جب آڈیو بیان کرتا تھا تو اس کے ویورز بہت تھوڑے ہوتے تھے. جب سے ویڈیو بیانات آنا شروع ہوئے 100 گنا تعداد بڑھ گئی ہے. تو ایک چیز کا نفع نظر آ رہا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہمیں سے تھوڑی فتنہ ہے, کوئی اور مولوی صاحب آ کے بیٹھے گا, وہ 2-4 لوگ اس پہ 2-4 خواتین اس پہ لٹو ہو جائیں گی. لٹو ہونے کے واقعات تو بہت ہیں. جامعۃ الرشید میں روزانہ JTR میڈیا ہاؤس پہ مختلف علماء آتے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا کہ وہ JTR, میرے پاس فون آیا کہ وہ JTR پہ ایک مولانا صاحب آتے ہیں, میں آپ سے ان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے. پہلے تو میں فون نہیں اٹھا رہا تھا, اللہ کے واسطے دے دے کے میسج کیے فون اٹھا لیں میرا. کہہ رہی ہیں کہ وہ اسلام کیا کہتا ہے ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں. میں نے کہا وہ تو جائز کہتا ہے. کہہ رہے ہیں پھر وہ آپ کے جامعہ کے ایک مفتی ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہے دوسری شادی. اڑے میں نے کہا لے بھائی. میں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں کر رہے, وہ مجھے نہیں پتا. کہہ رہی ہیں اب مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں, بہت ان کا اسٹائل بڑا پسند ہے. میں نے کہا نام بتائیں. وہ میں نہیں تھا, وہ کوئی اور, میں اتنا اچھا نہیں ہوں, نہ میرا اسٹائل کوئی اتنا اچھا ہے, وہ دوسرے کوئی مفتی صاحب تھے. تو وہ پلیز میری سفارش کر دیں, مجھے وہ بہت پسند ہے. میں نے کہا آپ بیان سنا کریں, ان کے مسائل سنا کریں, ان چکروں میں نہیں پڑے آپ. کہہ رہی نہیں آپ ایک دفعہ, میں نے پھر سفارش کر دی ان سے. میں نے کہا یار دیکھ لو ان کے ابا سے بات کر لو. انہوں نے کہا میں نے دوسری کرنی ہی نہیں ہے بھائی. میں نے کہا پاگل ہوں. انہوں نے کہا میں پاگل ہوں, میں زندگی گزار رہا ہوں. میں ان خاتون کو بولا, میں نے کہا وہ نہیں کر رہے. کہہ رہے پھر آپ نے تو کتاب لکھی ہے نا 4 شادیوں پہ, کیوں لکھی ہے پھر وہ, تو کیوں لکھی ہے آپ نے 4 شادیوں پہ کتاب؟ تو میں نے کہا وہ لکھی ہے, وہ نہیں سمجھ میں آ رہی. تو آج کوئی ان پہ لٹو ہوا ہے, ان کو ہٹا دیں گے اگر کہ بھئی وہ خاتون لٹو ہو گئی, تو پھر کوئی دوسرے پہ ہو جائیں گی. ہر ایک کا اپنا معیار ہوتا ہے, کسی کو کون سا پسند ہے, کسی کو کون سا پسند ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ ضرر. میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ ان کی ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں, آپ کے لیے حرام ہے, ناجائز ہے, بند کر دیں. جس دن وہ آتے ہیں JTR پہ آپ نے دیکھنا ہے ہی نہیں, بند. تو شیطان ہے جو دین کے نام پہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے. تو کوئی بھی کسی پہ بھی لٹو ہونے کا جو ہے نا کوئی معیار نہیں ہے, کوئی بھی لٹو. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا, فرمایا میرے پاس ایک شخص آیا, فرمایا وہ اللہ معاف فرمائے اس عذاب سے, اللہ سے وہ کسی لڑکے پہ عاشق ہو گیا, لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف. تو ہمارے حضرت کو آ کے بتایا کہ حضرت ایک لڑکا ہے ہمارے محلے میں, وہ میں اس پہ عاشق ہو گیا ہوں, بس میرے دماغ خراب ہو گیا, مجھے پتا یہ جرم ہے, مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میرے دل سے اس کا عشق نکل جائے. حضرت نے کسی دن اس لڑکے کو دیکھ لیا, بلایا اس کو. حضرت فرماتے کالا اور ناک بہ رہی تھی اس کی, جیسے لڑکے ہوتے نا 10-11 سال کے جن کو ہوش ہی نہیں ہوتا. فرمایا وہ یوں کر کے نا سڑپے لے کے اپنی ناک اندر کھینچتا تھا, پھر وہاں پر آ جاتا. ایک دم کہیں سے بھی کوئی اٹریکشن کی چیز اس میں, نہ رنگ اچھا, نہ ناک اچھی, نہ اس کے حلیہ اچھا. کہہ رہے میں نے کہا کمبخت کس پہ عاشق ہوا ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس لڑکے کو ہم کہیں تو پردہ کر کے باہر نکلا کر. وہ کہے گا بھائی میرے باہر نکلنے سے اگر اس بیوقوف کو فتنہ ہو رہا ہے تو میرا کیا قصور ہے اس میں, اس کو بند کرو. ٹھیک ہے. تو اس لیے علماء تو ویڈیو بنائیں گے اگر جو ضرورت ہے. خواتین کو خود احتیاط کرنی چاہیے. تو اسی طرح کوئی عورت کو دیکھنے کا بھی یہی مسئلہ ہے, عورت کو دیکھنے میں زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے, اس میں تو اور ذرا سخت احکام ہے.